ایران کا نیا سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای. Somebody takes over who's as bad as the previous. مجتبی علی خامنہ ای. سید مجتبی حسینی خامنہ ای، جسے پچھلے کئی سالوں سے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ اس کی آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نام کو سنتے مجتبی خامنہ ای اسے ریجیکٹ کر دیا. Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I would say that would be about the worst. کیونکہ عام لوگ تو اس مجتبی کو نہیں جانتے، لیکن امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجتبی خامنہ ای آخر ہے کون، اور انہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے مجتبی کا باپ علی خامنہ ای ایک بہت ہی سمپل اور سافٹ انسان تھا، لیکن اب یہ نیا سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای اپنے باپ کے بالکل اپوزٹ ہے، بلکہ وہ بچپن سے ایران کی فوج میں ایک سولجر کی طرح لڑتا رہا ہے. ایران کی پوری فوج انہیں ہی اپنا اصل لیڈر مانتی ہے، اور اب ایران میں پہلی بار ایک ایسا سپریم لیڈر آیا ہے جو ایک عالم اور اسکالر سے زیادہ ایک واریر سپریم لیڈر ہے. لیکن آخر مجتبی خامنہ ای یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج سے آلموسٹ 50 سال پہلے جب ایران میں ایک بہت ہی کرپٹ بادشاہ رضا شاہ کا راج تھا، most prosperous countries of the world. اسی کرپٹ بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایران میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، آیت اللہ خمینی. آخر خمینی کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایران کا بادشاہ مجبوراً ایران کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گئے. The Shah and his family leave Iran. اور اس طرح خمینی ایران کا پہلا سپریم لیڈر بنا. جیسے ہی خمینی ایران کا سپریم لیڈر بنا، دنیا کی کوئی بھی سپر پاور اسے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ باقی مسلمان لیڈرز کی طرح امریکہ کے جوتے پالش کرنے کے بجائے سیدھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیا کرتا تھا. اسی لیے امریکہ، اسرائیل اور باقی سارے لیڈرز پہلے دن سے خمینی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور آخر انہیں یہ راستہ مل گیا. ایران کے پاس ایک ملک عراق میں ایک نیا لیڈر آیا جو ان سپر پاورز کے لیے خمینی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس لیڈر کا نام تھا صدام حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے ساتھ صدام حسین نے ایران کے خمینی پر حملہ کر دیا Iraqi tanks ground across the border into Iran. اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی. لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اچانک ایران کے پریزیڈنٹ کو ایک دھماکے میں مار دیا گیا، جس کے بعد ایران کا نیا پریزیڈنٹ علی خامنہ ای بنا. تو اب جب خامنہ ای صدام حسین کے ساتھ جنگ میں بزی تھا، ان کے گھر میں ان کا 12 سال کا بیٹا مجتبی بالکل عام بچوں کی طرح اسکول جایا کرتا تھا، اور مجتبی بچپن سے ایران کی اس اتنی بڑی جنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا. مطلب مجتبی کا سارا بچپن ایک جنگ کے بیچ میں ہی گزرا تھا. اور آخر جیسے ہی مجتبی کی عمر 17 سال ہوئی، مجتبی بھی ایک عام سولجر کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے خلاف جنگ میں لڑنے لگا. اس وقت مجتبی خامنہ ای ایران کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے تب بھی وہ بالکل ایک عام سولجر کی طرح جنگ کے فرنٹ لائنز میں جا کر لڑا کرتا تھا. اسی طرح مجتبی ایران کی آرمی میں اپنے بٹالین کے ساتھ عراق کے اندر گھس گئے، اور عراق میں گھس کر مجتبی اور اس کے ساتھیوں نے عراق کے 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا. لیکن اب جب یہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اچانک عراق اور ایران نے اس جنگ کو
ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ساری فوجیں اپنی جگہوں پر واپس چلی گئی، جس سے یہ 8 سال کی جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا کوسچن تھا کہ آخر ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ اسی لیے ایران کی 86 سب سے بڑے اسکالرز ایک میٹنگ کے لیے جمع ہوئے اور نئے سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ شروع ہوئی۔ اس الیکشن میں 86 میں سے 60 بڑے اسکالرز نے علی خامنہئی کو ووٹ دیا، جو 70% ووٹ بنتا تھا، اور اسی کے ساتھ علی خامنہئی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے۔ رهبری سوری خواهد نه رهبری واقعی. اب مجتبی صرف پریزیڈنٹ آف ایران کا نہیں بلکہ سپریم لیڈر آف ایران کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے وہ پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسی طرح ایران کی فوج میں رہا، اور اسی طرح اگلے 10 سال تک ایران کی فوج اور مجتبی خامنہئی کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق بن گیا، اور اب تک مجتبی ایک اسکالر کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ ایران کے ایک فوجی کا یونیفارم پہنا کرتا تھا۔ آخر 10 سال تک ایران کی فوج میں رہنے کے بعد مجتبی ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر بننے کی بھی تیاری کرنے لگا، جس کے بعد مجتبی کو ہر جگہ پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا جانے لگا۔ اس طرح مجتبی ایران کے بڑے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹ بنا۔ اب جب مجتبی یہاں پڑھ رہا تھا، اسی دور میں عراق کے صدام حسین اور امریکہ کی بھی دشمنی شروع ہو چکی تھی۔ We're in the early stages of military operations to disarm Iraq. اور صدام اب بالکل بدل چکا تھا، اور وہ بھی اب امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا وإذا تھا۔ أراد الشعب الأمريكي أن يعرف المزيد اسی لیے صدام کی دھمکیوں کے بعد اب امریکہ صدام کو بھی ہٹانا چاہتا تھا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. اسی لیے امریکہ اور اسرائیل مل کر صدام پر بار بار جھوٹے الزام لگانے لگے کہ صدام حسین عراق کے لیے ایٹم بم بنانے والا ہے۔ صدام حسین بار بار کہتا رہا کہ اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے، لیکن تب بھی امریکہ نے اس کی نہیں مانی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا، اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سب بس جھوٹ تھا اور عراق میں کوئی ایٹم بم تھا ہی نہیں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل اب بھی نہیں رکے، اور عراق کے بعد اب ایران پر بھی الزام لگانے لگے کہ ایران بھی ایٹم بم بنانے والا ہے۔ یہ دیکھ کر ایران کے بڑے اسکالرز میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، لیکن کچھ نے کہا کہ اگر ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں، ایک دن امریکہ ہم پر حملہ ضرور کرے گا، اسی لیے ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے۔ آخر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے یہ ڈیبیٹس ختم کر دی اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، کیونکہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ لیکن علی خامنہئی کے اس فتوے سے ایران میں ہر کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑے اسکالرز ایسے تھے جن کا اب بھی یہی خیال تھا کہ ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے انہی اسکالرز کے ساتھ خامنہئی کا اپنا بیٹا مجتبی خامنہئی بھی تھا، جو چاہتا تھا کہ ایران بھی ایٹم بم بنائے، لیکن اس بات کا نہ ایران میں اور نہ ایران سے باہر کسی کو پتا تھا، بلکہ اب تک صرف کچھ پکچرز کے علاوہ مجتبی خامنہئی کو نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ مجتبی سپریم لیڈر کا بیٹا ہونے کے بعد پوری دنیا سے بالکل غائب تھا، لیکن آج سے 20 سال پہلے اچانک دنیا کی ایک سیکرٹ آرگنائزیشن وکی لیکس میں کچھ ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے جن میں لکھا تھا کہ مجتبی خامنہئی میڈیا میں تو کسی کو نہیں دکھتا، لیکن اصل میں مجتبی خامنہئی ایران کے سب سے پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے، جسے ایران کی فوج ایک کیپبل اور فورسفل لیڈر مانتی ہے۔ اور ان ڈاکیومنٹس میں آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے آگے جا کر ایک دن مجتبی خامنہئی پورے ایران کا سپریم لیڈر بنے، سید مجتبی حسینی خامنہئی، کیونکہ اس کے پاس ابھی سے ایران کی فوج
और ईरान की इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इन लीक्स के अंदर यह भी लिखा था मुज्तबा खामेनाई का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब एटम बॉम्ब के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और यही से अमेरिका और इजराइल आज से 20 साल पहले से मुज्तबा खामेनाई के हर स्टेप को गौर से मॉनिटर करने लगे। लेकिन इन लीक्स के बाद भी मुज्तबा खामेनाई पूरी दुनिया के कैमरों और मीडिया से हमेशा दूर रहा। और पिछले 15 सालों से मीडिया में मुज्तबा खामेनाई की इन कुछ तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया की मीडिया से गायब होने के बाद भी आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने मुज्तबा खामेनाई पर भारी सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मुज्तबा खामेनाई का अब भी ईरान की फौज और इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। और आज से कुछ साल पहले जब इजराइल बार बार कहने लगा कि अब वो ईरान पर हमला करके रहेगा, जिसके लिए वो अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि वो भी ईरान पर हमला करे, ये देखकर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हमें पता है कि हमारे सुप्रीम लीडर का एटम बॉम्ब बनाने के खिलाफ एक फतवा है, हराम है। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल हमें इसी तरह हर तरफ से घेरते रहे और हमारे लिए सारे रास्ते बंद करते रहे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि बिल्कुल एक कॉर्नर टाइगर की तरह हमें अपने एटम बॉम्ब के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना होगा। और आखिर सुप्रीम लीडर के एडवाइजर अली लारिजानी ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और इस हमले के पहले ही दिन मुज्तबा खामेनाई ने अपने बाप और सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को खो दिया। Khamenei is dead. इन हमलों में मुज्तबा की मां भी इस दुनिया से चली गई और फिर मुज्तबा की बीवी भी इन हमलों में शहीद हो गई और इन हमलों में उनका बेटा भी शहीद हो गया। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में मुज्तबा की फैमिली के 3 जनरेशंस शहीद कर दिए गए। अब अली खामेनाई के बाद जब ईरान का कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं था, कहा जाता है ईरान के सारे लोग सिर्फ एक ही आदमी की तरफ देख रहे थे जो इस जंग के दरमियान खड़ा हो और दोबारा ईरान का झंडा उठाकर ईरान के लोगों को अमेरिका और इजराइल से बचा सके। इसीलिए ईरान के सड़कों और बाजारों में हर जगह लोग मुज्तबा खामेनाई के नारे लगा रहे थे। लेकिन वहां इजराइल ने भी ये ऐलान किया था कि अली खामेनाई के बाद जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे भी बिल्कुल पहले की तरह मार डालेंगे। लेकिन मुज्तबा अपनी पूरी फैमिली को खोने के बाद अब पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए एक बार फिर उसी तरह स्कॉलर्स जमा हुए जिस तरह आज से 40 साल पहले खुमैनी के फौत होने के बाद जमा हुए थे। ये देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर मुज्तबा खामेनाई सुप्रीम लीडर बन गया तो हम ईरान के इस फैसले को नहीं मानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप मुज्तबा को रोकने के लिए बार बार धमकियां देने लगा। लेकिन इन धमकियों के बाद भी ईरान के स्कॉलर्स नहीं रुके और 88 स्कॉलर्स ने वोट देकर ऐलान किया कि आज के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर कोई और नहीं बल्कि अली खामेनाई का बेटा होगा, सैयद मुज्तबा अली खामेनाई। सब्सक्राइब।